السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عدنان وڑائچ۔ پروگرام قرآن سے روحانی علاج میں آج ہم کر صاحب سے پوچھیں گے کہ جادو کی بہت ساری اقسام ہیں اور بہت سارے مسائل ہیں۔ کچھ بندش کے حوالے سے، بیماری کے حوالے سے، جادو کے حوالے سے بہت سارے مسائل ہوتے ہیں۔ تو ان سب مسائل کا ہم کوئی ایک علاج ہو جو ہم ان سے پوچھیں گے آج، جو ہم کر سکیں اور ہمارے مسائل جو ہیں وہ حل ہو سکیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی کیسے اس والے سے؟ الحمدللہ وقفا والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ عدنان بھائی، جادو کی مختلف اقسام ہیں۔ سحر امراض ہے، سحر تخیل ہے، سحر حواتف ہے، مختلف اقسام ہیں۔ لڑائی کا جادو ہے، بیماری کا جادو ہے، محبت کا جادو ہے، مطلب مختلف طرح کے جادو۔ بالکل۔ آپ کا جو سوال ہے کہ کوئی ایک طریقہ، ایک پڑھائی، ایک عمل ہو جو ہر چیز، کسی کو کسی طرح کا بھی جادو ہے نا وہ صرف یہ پڑھ لے، بالکل، اس کو مطلب بہت ساری چیزوں میں نہ پڑھنا پڑے، صرف یہ پڑھے، اس کے لیے مسئلہ کسی بھی قسم کا اور علاج ایک ہو۔ علاج ایک ہو۔ عدنان بھائی یاد رکھیں، تھوڑا تھوڑا میں جادو کی اقسام کے حوالے سے تھوڑا سا آپ کو ایکسپلین کروں گا اور پھر علاج پر جاؤں گا تاکہ آپ کے سمجھنے کے لیے آسانی رہے۔ جی۔ جادو یا تو تعویذوں کے ذریعے ہوتا ہے، تعویذ کر کے عمل کر کے اس کو دفنایا جاتا ہے، یا وزن کے نیچے رکھا جاتا ہے، یا کچھ اس طرح سے، یا جادو جو ہے وہ پتلوں کے ذریعے ہوتا ہے، وہ بھی تعویذوں کی قسم میں ہی آ جاتے ہیں۔ پتلے بعض گڈیوں پر بناتے ہیں، عمل کرتے ہیں، بعض کاغذ پر ہی پتلے کی صورت بنا دیتے ہیں، یہ الگ بحث ہے۔ بعض اوقات جادو جو ہے وہ کسی تالے، سری اور ان چیزوں پہ ہوتا ہے، مطلب کسی چیز پر جادو ہونا۔ ٹھیک ہے۔ بعض جادو ہوتے پڑھ کے، ایک منتر ہے 1.25 لاکھ بار جادوگر نے پڑھنا ہے، 3 راتوں میں، 1 رات میں، 2 راتوں میں، چلا کاٹنا جیسا اس قسم کا ہی ہوتا ہے، اور اس کو پھر وہ جنات کے ساتھ مل کے اس پر اثر انداز انسان پر ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ پھر بعض جادو جنات کے ذریعے سے ہوتے ہیں۔ اب جادو جنات کے ذریعے ہوا، اس نے بھی باڈی پر اثر انداز کرنا شروع کر دیا۔ تعویذوں کے ذریعے ہوا، اس نے بھی اثر انداز ہونا شروع ہو گیا۔ پھر اسی طرح تصویر پر ہوا، مٹی پر ہوا، پسینے والے کپڑے پر ہوا، کسی چیز پر ہوا، وہ انسان پر اثر انداز کیسے ہوتا ہے، اس کی فیلنگ چینج کرتا ہے، اس کی کیفیت بدلتی ہے، اس کے معاملات بدلتے ہیں، اس کے اثرات کی وجہ سے اس کی جو ہے وہ بہت سارے معاملات ہو جاتے ہیں۔ سوال یہ ہے، معاملہ یہ ہے یہاں پر کہ جو کنڈیشن یہ ساری جادو کی وجہ سے انسان پر بنتی ہیں، جی، وہ چاہے جادو پڑھائی کر کے کیا گیا ہے، وہ چلے کر کے کیا گیا ہے، وہ جن بھیج کے کیا گیا ہے، وہ تعویذ بنا کے کیا گیا ہے، وہ تعویذوں پر تالے لگا کے کیا گیا ہے، وہ پتلے بنا کے کیا گیا ہے، وہ بالوں کو گرا دے کے کیا گیا ہے، وہ کوئی قسم ہے، اس کا علاج ایک چیز سے ہے۔ اگر آپ پوچھیں گے تو میں آپ کو سمپلی ایک عمل بتاؤں گا، ٹھیک ہے، جس سے ہر قسم کے جادو کا علاج ہو سکتا ہے۔ جی جی بھائی جان، سب سے پہلے تو سورہ فاتحہ ہے۔ ٹھیک ہے۔ سورہ فاتحہ یہ علاج ہے ہر قسم کے بیماری اور جادو کا۔ ٹھیک ہے۔ میں نے دیکھا ہے کہ جادو جنات کی وجہ سے جو بیماریاں لگی ہوتی ہیں، سورہ فاتحہ بتا دے بس۔ 2 نور ہیں قرآن پاک میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب یہ نازل ہوئی آیات، اللہ کے فرشتے آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، جبرائیل آئے، انہوں نے کہا حضور آج وہ دروازہ کھلا ہے آسمان کا جو پہلے نہیں کھلا، آج وہ فرشتے آئے جو آج سے پہلے نہیں آئے، آپ کو 2 نور عطا کر رہے ہیں۔ وہ 2 نور کیا ہیں؟ وہ آیات وہ کون سی ہیں؟ سورہ فاتحہ، سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات۔ اچھا۔ فرمایا 3 دن پڑھو، جس گھر میں جن وہاں پر نہیں رہ سکتے، شیطان نہیں آتا وہاں پہ، جادو اس کا مقابلہ کیسے کرے گا؟ قرآن کہہ رہا ہے، اللہ فرما رہے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ نور ہیں اور ان میں اتنی پاور ہے، ان میں اتنی اللہ تعالیٰ نے خاصیت رکھی ہے، ہر بیماری کے لیے شفا ہے، پڑھنے والے کی زبان میں بھی تاثیر ہو۔ پھر اسی طرح سورہ فاتحہ ہوگی، سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات ہوگی، اور آخری 3 کل لگا لیں۔ 2 کل جادو کے علاج کے لیے، اور تیسرا وہ ہے نا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ، سارا قرآن شفا ہے،
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی تم میں سے ساری رات میں یا ایک رات میں جو ہے وہ قرآن پاک پڑھ سکتا ہے یا ایک تہائی؟ صحابہ نے کہا کس میں اتنی طاقت، کیوں پڑھ لے؟ فرمایا سورۃ اخلاص پڑھا کرو، 3 بار پڑھو گے قرآن پاک پڑھنے کا ثواب۔ تو جب ہم تینوں چیزوں کو ملا کے سورہ فلق، سورہ ناس، سورۃ اخلاص، ادھر سورہ فاتحہ، سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات، میرے سے سوال ہوتے ہیں آپ یہی بتاتے ہیں، میں نے کہا میں اس سے بہتر اگر چیزیں جانوں تو کوئی اور بتاؤں نا۔ بالکل ایسے لوگوں نے تو آپ کو 36 جگہ پر وہ کیا ہوا ہے، یہ بھی کر لو وہ بھی کر لو، یہ عمل ایسے، بھئی کہانیاں سنانے کو تو میں سنا دوں گا آپ کو، اپنے پاس سے عملیات نکالنے کو میں بتا دوں گا آپ کو۔ میں نے جو اتنی کتابیں پڑھی ہیں ان میں جو عمل پڑھے ہیں، بھائی میں تو اپنی ریسرچ پہ چلتا ہوں، مجھے جو چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی ہے میں تو کوشش کرتا ہوں کہ وہ آپ لوگوں تک پہنچاؤں۔ بالکل ایسے بہت ساری من گھڑت چیزیں اور ان کے من گھڑت فضائل بیان کر کے ویوز لینا کون سا کام ہے؟ بالکل ایک ویڈیو جو ہے وہ ہم ایسے بنائیں گے، ایسا اس میں وہ چیزیں ڈالیں گے کہ لوگ کہیں گے بس جی اس سے اچھی تو ویڈیو ہی نہیں، ویوز مل جائیں گے لیکن لوگوں کو ڈائریکشن نہیں صحیح ملے گی۔ تو بھائی ان چیزوں کو آپ 7 بار پڑھ لیں، زیادہ سے زیادہ 11 بار پڑھ لیں، ٹھیک ہے، اور اس کے ساتھ آیات کچھ ملا لیں۔ سورہ یونس آیت نمبر 77 کا حصہ ہے، 81 کا، ان اللہ سیبتلو، سورہ یونس آیت نمبر 81 کا حصہ ہے، ان اللہ سیبتلو، وہ صرف اتنا حصہ پڑھ لیں، اتنا حصہ پڑھ لیں 100 بار روزانہ۔ سورہ یونس آیت نمبر 85 اور 86، 85-86 یہ ملا لیں 100 بار۔ اب یہ پڑھائی صبح شام کریں۔ ٹھیک ہے، ایک چیز اور اس میں ایڈ کر لیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، 300 بار یہ بھی ایڈ کر لیں صبح شام۔ اس کی تسمیہ میں 3 کریں، اس کو بھی 300 بار پڑھ لیں، اس کے ساتھ لا حول ولا قوۃ الا باللہ 300 بار پڑھ لیں۔ یقین کریں یہ عمل، یہ میں نے جادو جنات کے مسائل کو ہر پوائنٹ آف ویو سے دیکھ رہا ہوں کہ کس پوائنٹ سے جادو جن حملہ کر سکتا ہے یا جادو جن کا اثر کون سے مسائل کے ذریعے ہو سکتا ہے، اور ان کو کور کرنے کے لیے وہ پڑھائی بتائی۔ میں ریپیٹ کر رہا ہوں، سورہ فاتحہ 7 بار، سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات 7 بار، سورہ یونس آیت نمبر 81 اس کی جو ہے حصہ ان اللہ پوری پڑھ لیں تو بھی بہتر ہے، صرف اتنا پڑھ لیں تو بھی ٹھیک، ان اللہ سیبتلو، آگے پوری ہے ان اللہ سیبتلو ان اللہ لا یصلح عمل المفسدین، وہ ساری پڑھ لیں تو وہ بھی بہتر ہے، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ 81 کے بعد سورہ یونس آیت نمبر 85-86، ٹھیک ہے، پھر اسی طرح آخری 3 کل، یہ 85-86 اور 81 جو آیات ہیں یہ 100 بار پڑھنی ہے، آخری 3 کل بھی 7 بار پڑھ لیں یہ، اور اس کے ساتھ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم 300 بار، لا حول ولا قوۃ الا باللہ 300 بار۔ جادو کا حملہ ہوگا، جنات کا حملہ ہوگا، تعویذوں کا مسئلہ ہوگا، پڑھائی کر کے عمل کر رہا ہوگا، کوئی آپ کو وہ بدلنے کے لیے عمل کر رہا ہوگا، کوئی آپ کو بیماری لگانے والا جادوگر، ہر قسم کے جادو کے لیے انشاءاللہ یہ پڑھائی انف ہے، یہ کافی ہے۔ اس کے بعد آپ کریں گے، اس کو پانی پر دم کر کے پینا چاہے تو وہ زیادہ بہتر ہے، ویسے پڑھنا چاہے تو وہ بھی بہتر ہے۔ کتنے دن تک کرنا چاہیے یہ بھائی کم از کم آپ کو یہ، ویسے تو اگر آپ پر پہلے سے جادو ہے تو وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کس قسم کا ہے، ویسے اگر آپ حفاظت کے لیے بھی یہ پڑھیں گے تو پڑھتے رہنا چاہیے اپنی روٹین میں، ویسے 1 ماہ کم از کم پڑھنا چاہیے، ویسے تو پہلے بھی اس سے کچھ ہی دنوں میں مسئلہ یہ ختم ہو جاتا ہے، لیکن کم از کم 1 ماہ جو ہے نا وہ پڑھیں گے تو انشاءاللہ ہر قسم کا جادو ہوگا، کسی بھی قسم کا وہ ختم ہونا شروع ہو جائے گا، کیونکہ یہ پڑھائی ایسی ہے، اس میں وہ پوائنٹس ہیں، وہ چیزیں ہیں جس کے بعد جادو نہیں کھڑا ہو سکتا ہے اس کے سامنے، جادو جنات کا اثر ختم ہو جائے گا انشاءاللہ۔ بہت شکریہ قاری صاحب۔ جی ناظرین، اگلے پروگرام میں پھر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم